السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2025 کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے اور اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اس نے ہمیں نصیب کی۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتا کہ جو موقع آج ہمیں ملا ہے دوبارہ ہمیں ملے گا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امیدیں رکھتے ہوئے ہم دعاؤں کے ساتھ کہ جس طرح آج ہم یہ قرآن پڑھ اور سن رہے ہیں اس سفر کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم اس قرآن کے پیغام کو غور سے سنیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ آخر ہم کیوں اس قرآن کو سنیں؟ قرآن میں آتا ہے کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج کل ریمائنڈرز کا بہت رواج ہے کہ ہمیں فلاں فلاں بات یاد رہے، تو جان لے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہمیں بھولی ہوئی بات یاد آ جائے۔ ہم سب کی روحوں سے اللہ پاک نے ایک عہد لیا تھا، ہم سب یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ یا اللہ ہم تجھے رب مانیں گے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرآن کو غور سے سن کر ہدایت پائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک حجت قائم ہو جائے کہ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں تیری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ مختصر ہی تھی۔ پہلا پارہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ ہم سب اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ رب کا پیغام ہے۔ جس طرح رب کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی ہر نقص سے پاک ہے۔ جب ہم دل کے اندر یہ یقین لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ اس قرآن کو اپنے اندر اتارنے کی کیفیت بڑھ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس قرآن کو سنتے ہوئے اپنے دل کی زمین کو دنیا کے فکروں سے خالی رکھنا ہے۔ اس طرح ہمیں اس قرآن کی بات کو اپنے اندر اتارنے اور جذب کرنے میں آسانی ہوگی۔ تیسری یہ بات کہ آج آپ سب اپنے آپ سے یہ عہد لیں گے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر عمل کی پوری کوشش کریں گے۔ گویا کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا امام بنائیں گے، تو گویا کہ آج ہم اٹھیں گے تو عمل والے بن کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا علم کا ہی نہیں عمل کا بھی سفر ہوگا۔ چلیں اب ہم پہلا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے شروع میں ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مطلب یہ کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی خاص اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے۔
جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ 286 آیات ہے، مدنی سورہ ہے۔ اس کا آغاز قرآن کے بارے میں اس اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد آیت 2 سے 29 میں ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ جب یہ ایمان والے اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہے اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے
کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، تو جو لوگ صاحب ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ پھر آیت 30 سے 46 میں ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تب اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی ایک معین مدت تک جائے قرار ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے۔ میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف کچھ بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے کسی شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اگلی آیات 47 سے 60 میں ہے کہ اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل ہے تو ان سے اللہ پاک اب مخاطب ہے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا،
تم دیکھ ہی تو رہے تھے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم واقعتاً بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے رب کے حضور توبہ کرو۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا، اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا، ہمارے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ پھر اگلی آیات 61 سے 88 میں ہے کہ جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ترکاریاں، ککڑی اور گھیوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی اور حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کی، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود ہی جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی اور جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر، انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو، اور انہوں نے کیا آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے اور ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس عمر کی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لائیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض کے بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپواتے تھے، تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت،
اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو سب معلوم ہے؟ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور محتاجوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بات سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جاؤ، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی آخرت کو چھوڑ کر، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے، پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ پھر اگلی آیات میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کے علاوہ ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو باہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے جب ہم نے تم لوگوں سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا کہ ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، اور یہ لوگ ہرگز نہیں آرزو کریں گے موت کی باسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تو ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ
حریص اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کس طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں اس کو بچانے والا عذاب اس سے اس قدر جینا بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ پھر ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ پھر آیت 108 سے 123 میں ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے، پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، بسبب ان کے دلی حسد کے، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی اللہ کی وحی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ پھر آیت 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے امتحانات میں ثابت قدم رہنے کا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے۔ اس لیے ملت ابراہیمی کے اتباع کا کہا گیا۔ پھر اس پارہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے۔ ہم پر رحمت اور مغفرت کی نظر فرما۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے، میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی یہی کہا کہ اے میرے لڑکو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین یعنی اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئی، اور اس طرح دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی۔ ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، ہم کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس نے کمایا اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر پارہ 1 مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم اس میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ میں جو چیز دیکھی وہ ہے الحمدللہ، ہر حال میں نعمتیں ملنے پر بھی اور جانے پر بھی، یعنی کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کلمہ شکر ہر دم ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ ہدایت کا ملنا ہر چیز سے بڑھ کر ہے کہ اگر انسان سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو مانگنی پڑتی ہے، یہ بن مانگے نہیں ملے گی، اس لیے اپنے لیے ہدایت ضرور مانگنی ہے۔ پھر سورہ بقرہ ہے، اسے قرآن مجید کی چوٹی کہا جاتا ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے پر دوام اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور خواہشات کی پیروی کرنے سے دل کی بیماری منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اب دل کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم اندر باہر سے اللہ کے ہو جائیں، اور خواہشات کی پیروی ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ کامیابی کے لیے ہر کام کو آخرت
کو مد نظر رکھ کر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور ہمیشہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں تاکہ برے انجام سے بچ جائیں۔ پھر اللہ کو ایک مانتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو میں اس کے آگے جھک جانا ہی عبادت کی روح ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ہمیں خوشی کن چیزوں سے ملے گی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں، دوسروں کو معاف کرنے میں، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے میں، اور علم عبادت سے افضل ہے۔ عبادت بھی علم کے بغیر ممکن نہیں۔ عمل صالحہ کے لیے علم، نیت، صبر و استقامت اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات کہ ہماری نجات صرف اللہ کی اطاعت اور رضا میں ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا تقویٰ، اس کی محبت انسان سے اللہ کی اطاعت کرواتی ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں اور اپنی من مرضی کتنی کرتے ہیں۔ اسی طرح خوف اور غم سے نجات کا راستہ کتاب ہدایت کی پیروی میں ہے، اور ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے امید رکھنی ہے، وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو انشاءاللہ۔ پھر ہم منافقین کی سوچ اور آج کے معاشرے کا رویہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 13 میں جب منافقین سے کہا جاتا کہ سچے دل سے ایمان لے آؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یعنی وہ حقیقی ایمان والوں کو کم عقل اور نادان سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی سوسائٹی میں جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو یہی حال ہے۔ پھر اللہ کا رنگ یعنی دین کا رنگ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا رنگ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ پھر سورہ بقرہ آیت 68 میں بنی اسرائیل کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم اپنے لیے خود دعا کرنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ یاد رکھیں کہ دعا رب اور بندے کے درمیان ایک بہت کلوز ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے پرسنل تعلق ہونا چاہیے۔ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے بارے میں نا کہ جو اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اسی طرح ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے سب سے پہلے ہمیں کس کا خیال آتا ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ بحیثیت ایک مومن کے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے۔ کوئی تکلیف دہ بات ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم، کوئی دکھ، کچھ بھی ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ بتائیں۔ جب دل پریشان ہو تو سورہ بقرہ کی آیت 107 کو یاد رکھنا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو دل کو بڑا سہارا ملے گا۔ جب سب کچھ اللہ کا تو پھر ہم اس سے اپنا تعلق کیوں نہ مضبوط کریں، ہم اس کی فرما برداری کیوں نہ کریں، ہم اس کے بندے کیوں نہ بن جائیں۔ وہ تو ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے، لہٰذا اپنا رخ صرف اللہ کی طرف رکھنا ہے، اسی سے لو لگانی ہے، انشاءاللہ صرف ایک اللہ کا بن کر رہنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو جان لے کہ اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو جائے گا۔ اپنے مقصد حیات پر نظر رکھنی ہے، ہر حال میں رب کی اطاعت کرنی ہے، خود پر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔